السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے سیما شاہد کے ناول اپنا بنا لے کی ایک اور زبردستی ایپیسوڈ۔ تو بڑھتے ہیں اپنی قسط کی جانب، مگر ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ کسی بھی ویڈیو کو، کسی بھی ایپیسوڈ کو مس نہ کریں۔ تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ اپنا بنا لے، ریٹن بائی سیما شاہد، ایپیسوڈ 21۔ میرا یوسف بہت عقل مند ہے اور وہ ہرگز بھی تم جیسی ہیرا لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں اپنا سکتا۔ وہ پاگل ہو چکا ہے تمہارے چہرے پر پھیلی اس معصومیت کا، ڈوب چکا ہے تمہاری ان پرکشش سنہری آنکھوں میں، مگر حیرت ہے تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ کس قدر شدت سے تمہارا طلبگار بن چکا ہے۔ اناویہ کے جانے کے بعد عذرا بے نے بند دروازے کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم بھی میرے پوتے سے پیار کرتی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ یوسف کی چاہت، اس کا پیار تمہارے سارے ڈر ختم کر کے تمہیں پھولوں کی طرح مہکا دے گا۔ وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موندتی ہوئی سونے لیٹ گئیں۔ رات ہونے کو تھی۔ اناویہ کو یوسف کی دادی اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اسے یہ جتانا نہیں بھولی تھیں کہ اناویہ اب ان کی بہو اور اس خاندان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ بہو مائی فٹ، وہ بڑبڑائی جب سے اس نے اناویہ کو دیکھا تھا اور اسے یہ پتہ چلا تھا کہ یوسف اس سے شادی کر چکا ہے، تب سے ہی اس کا سکون، چین سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اناویہ سے کہیں کم حسین تو نہیں تھی۔ نہر نے سوچوں میں اپنے اور اناویہ کے حسن کا موازنہ کیا۔ یوسف، وہ سیدھی ہوئی اور سامنے بیٹھے یوسف کو پکارا۔ یوسف، اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ نہر نے سوال کیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یوسف نے ابرو اچکا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سمجھ تو وہ سب رہا تھا، مگر کبھی کبھار انجان بننے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ مانا کہ اس عربی لڑکی کا حسن بے مثال ہے، مگر مجھے تو دیکھو۔ وہ کھڑی ہوئی اور یوسف کے سامنے آ کر اس کے منہ میں دبا سگار نکال کر ایک طرف رکھا۔ وہ اگر حسین ہے تو میں حسین تر ہوں، کسی بھی طرح اس سے کم نہیں ہوں، بلکہ ہر لحاظ سے اس سے برتر ہوں۔ پھر تم نے مجھے، نہر کی آواز بھرا گئی، اس نے ایک سسکی بھری، پھر یوسف کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے کیوں ٹھکرا دیا یوسف؟ میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ تم جانتے تھے نا کہ میں لوٹ کر آؤں گی، تو پھر میری چاہت، میری محبت، اس کا بھی خیال نہ کیا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس سے سوال کر رہی تھی، جانتی تھی کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار ہی اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ نہر، کنٹرول یور سیلف۔ یوسف نے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنے پر سے ہٹائے۔ تمہارے بچپن کی دوست ہوں، اتنا تو حق رکھتی ہوں کہ یہ پوچھ سکوں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو تمہارے جیسا سٹون مین اس کا گرویدہ ہو گیا؟ بتاؤ یوسف، اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ وہ ہذیانی ہوئی۔ معصومیت۔ وہ بہت الگ، سادہ اور مانا کہ بے داغ، کچی کلی سا حسن، وہ جوانی ہر مرد کی اولین ترجیح ہوتی ہے، پر یوسف سفیر کی نہیں۔ یوسف سفیر کی شریک حیات کو پاکیزہ، معصوم اور باحیا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جس کی اولین ترجیح میں اور میرا گھر ہوتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی ہی شریک حیات سے نواز دیا۔ اس کے لہجے میں اناویہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اور میں، نہر نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا کیا یوسف؟ میں جو بچپن سے تمہیں چاہتی چلی آ رہی ہوں، میرا کیا؟ میری تو بچپن سے ہی پہلی ترجیح تم رہے ہو۔ غلط۔ یوسف نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ تمہاری پہلی ترجیح میں کبھی نہیں رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو تم استنبول چھوڑ کر پیرس ماڈلنگ کے لیے نہ شفٹ ہوتی، اور فلموں میں کام کرنے کا بھوت بھی تمہارے ہی سر پر سوار ہوا تھا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم شادی اور بچوں کی خرافات میں پڑ کر اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتیں؟ وہ سرد لہجے میں اسے یاد دلا رہا تھا۔ یوسف، تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ نہر بولتے ہوئے اس کے بہت نزدیک آئی۔ مجھے دیکھو،
اس نے یوسف کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اناویہ عذرا بے کے کمرے سے نکل کر نیچے آئی۔ لیونگ روم کے دروازے پر پہنچ کر اس کا دل ایک دم سے جیسے حلق میں اٹک سا گیا تھا۔ سامنے ہی نہر اس کے شوہر کے بہت نزدیک اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ غضب کی نزدیکی تھی۔ اناویہ کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ بہو، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیں۔ پیچھے سے سلطانہ کی آواز سن کر وہ چونکی۔ بس ابھی جا رہی تھی کہ آپ آ گئیں، وہ ادب سے بولی کہ یوسف اسے بتا چکا تھا۔ سلطانہ نہ صرف اس کی نینی بلکہ اس گھر کی ہاؤس کیپر بھی تھیں۔ انہوں نے یوسف کو پالا تھا تو ان کا احترام اناویہ پر لازم تھا۔ بہو، آج آپ کی پہلی رات ہے اپنے اس گھر میں، اپنی جگہ بنانا سیکھیں اور کسی کو ایسا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی جگہ لینے کے خواب بھی دیکھ سکے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا کر اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گئیں۔ مس نہر، سلطانہ نے یوسف سے چپک کر کھڑی نہر کو بآواز بلند پکارا تو نہر نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، آئیں میں آپ کو گیسٹ روم دکھا دوں۔ سلطانہ نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تو وہ یوسف پر ایک گہری نظر ڈالتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ یوسف، آپ اور بہو بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ سلطانہ نے یوسف کو مخاطب کیا تو وہ اثبات میں سر ہلا کر سلطانہ کے ساتھ کھڑی اناویہ کو دیکھنے لگا۔ صبح ملتے ہیں یوسف ڈارلنگ۔ نہر نے سلگتی نظروں سے اناویہ کو دیکھتے ہوئے لہجے میں خماری بھرے انداز سے اسے خداحافظ کہا اور سلطانہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اناویہ نے نہر کا خود کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے یوسف کو پیار سے دیکھنا نوٹ کیا تھا، اور پھر اس کی صبح ملنے والی بات پر یوسف نے جس طرح سے سرخم کر کے حامی بھری تھی وہ بھی بغور دیکھا تھا۔ یوسف نے اپنے سامنے کھڑی اناویہ کو بغور دیکھا اور چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر اس کی نازک سی کمر میں بڑے استحقاق کے ساتھ اپنا ہاتھ ڈالا اور بنا کچھ کہے اسے ساتھ لیے اس محل نما گھر میں اپنے پوشن کی طرف بڑھا اور اندر ایک شیشے کی بنی چھوٹی سی لفٹ کے آگے آ کر رک گیا۔ وہ خاموش تھا، اس کے چہرے پر سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ اناویہ نے چور نظروں سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل سپاٹ تھا، کسی پتھر کی طرح سخت۔ کیا یہ اسی آدمی کا چہرہ تھا جس سے کل اس نے یعنی اناویہ ہاشم سلطان نے شادی کی تھی؟ شاید میری زندگی میں ایک میرا اپنا جو صرف اور صرف میرا ہو، ایسا مرد اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے جو آئے اور مجھے اپنا بنا لے، خود میرا بن جائے۔ لفٹ کے کھلتے ہی یوسف نے اناویہ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ اندر داخل ہونے کے بعد خود بھی تیسری منزل کا بٹن دبایا۔ اوپر کا سارا پورشن میرا ہے، یہاں میری اجازت کے بنا کسی کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اس نے لفٹ سے نکل کر اناویہ کو بتایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس شیشے کی طرح چمکتے پورشن میں چلتا ہوا اسے لے کر اپنے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوا، جو گلاب اور کئی طرح کے خوبصورت پھولوں کے بوکے سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں سامنے ہی دیوار پر بڑا سا یوسف کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ وہ کمرے کو دیکھ رہی تھی جب یوسف کی سپاٹ آواز ابھری، "آئی ایم سوری اناویہ، آج تمہارا شادی کے بعد پہلا دن تھا اور اس میں نہر نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا"۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کر اناویہ نے اسے دیکھا کہ یوسف کے لہجے میں اس نے غصہ محسوس کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا شادی کے بعد آج پہلا دن صرف اس کا تھا، یوسف کا نہیں تھا؟ یوسف نے صرف تمہارا کیوں کہا؟ ہماری شادی کے بعد پہلا دن تھا، ایسا کیوں نہیں کہا؟ وہ حد درجہ حساس ہو رہی تھی۔ وہ ادھر کیوں؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ کب تک؟ میرا مطلب وہ کب تک کے لیے ادھر ہے، یہاں استنبول میں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولتی سوالیہ گویا ہوئی۔ وہ آج دوپہر ہی ادھر پہنچی ہے، وہ تلخی سے بولا تو اس کے لہجے کی تلخی اناویہ کا دل دکھا گئی تھی۔ وہ اسے گمسم کھڑا چھوڑ کر لباس بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ کیا اب انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی میرج رجسٹر کیوں کی؟ اگر ایک دن انتظار کر لیتے
تو آج میری جگہ نہر ہوتی۔ اناویا نے دل گرفتی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہیے، میں اپنے شوہر کی فرسٹ چوائس ہوں کہ نہیں، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ یوسف سفیر میرے ہسبینڈ ہیں اور میں مسز یوسف سفیر، اور اب شادی کی ہے تو مسٹر ہسبینڈ آپ کو اسے نبھانا ہی پڑے گا۔ وہ خود کو خود ترسی کی کیفیت سے نکال کر اپنا مائنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ سکون سے صوفے سے اٹھی، پہلے کھڑکی کے پاس آ کر بھاری پردے ہٹا کر بلائنڈز ہٹائیں، پھر لائٹ آف کی اور چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر ناقدانہ انداز سے اس جہازی سائز بیڈ کا جائزہ منتخب کر کے لیٹ گئی۔ پورے کمرے میں کھڑکی سے آتی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ یوسف کو ڈریسنگ روم میں بند ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یوسف کی سنجیدگی، اس کی خاموشی اور اب غیر موجودگی اسے بار بار منفی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخر یہ اندر اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے خوف سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا اب اس نہر کے آنے کی وجہ سے انہیں میری کوئی ضرورت نہیں رہی؟ اناویا کا دماغ اس وقت لامتناہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ آج کتنا بڑا، کتنا اہم دن تھا میرا ان کے گھر میں۔ اس کمرے میں میرا پہلا دن تھا۔ آپ کو تو میرا ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ… اناویا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ کافی دیر بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے آنکھیں میچ کر سونے کی اداکاری کرنے لگی کہ ابھی یوسف کے منہ سے وہ کچھ بھی اپنے اور یوسف کے رشتے کے حوالے سے سننا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ آنکھیں میچے کنکھیوں سے کمرے میں ابھرتے ہوئے ہلکی ہلکی چاندنی میں نہائے یوسف کے سیاہ حیولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے کندھوں پر پھیلا تولیہ اتار کر ایک طرف ڈالا اور اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہیں درست کرتے ہوئے کچھ بڑبڑایا۔ اناویا کو اس کا چہرہ اس اندھیرے میں واضح نظر تو نہیں آ رہا تھا، پر اسے یوسف کے غصے میں ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک نظر بیڈ پر ڈال کر اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اپنا رخ بیڈ کی سمت کیا۔ وہ اب چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا، اناویا نے اپنی سانسیں تک روک لی تھیں۔ آج کے دن کے لیے اس نے بہت کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ اناویا کے ساتھ ایک بھرپور رات گزار کر وہ اس رشتے کو ایک مقام دے چکا تھا اور صبح جلدی کرتے ہوئے بھی اسے اور اناویا کو فلیٹ سے نکلتے نکلتے دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے اناویا کو اپنے فیورٹ ریسٹورانٹ میں زبردست لنچ کروایا تھا، پھر اسے ساتھ لیے شام ڈھلے اپنے گھر اپنی دادی عذرا بے کے پاس پہنچ گیا تھا، جہاں پہنچتے ہی نہر نامی سرپرائز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی نئی نویلی دلہن، دادی اور سلطانہ کے ساتھ ایک بھرپور ڈنر اور اس کے بعد اناویا کو باہوں میں بھر کر اپنے روم میں لانے کا پروگرام وہ سیٹ کر چکا تھا اور دادی کو اطلاع بھی دے چکا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی نہر کو دیکھ کر اس کے اعصاب تن سے گئے تھے۔ کیسا ویلکم، کیسا ڈنر، سب پلان خراب ہو گیا تھا۔ عذرا بے نے بنا ڈنر کیے اناویا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں اور اب سلطانہ نے آ کر سب کو کمرے میں جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اناویا کو کمرے میں چھوڑ کر ٹھنڈے شاور کے نیچے کافی دیر کھڑا رہا تھا۔ خود کو پرسکون کر کے وہ بنا شرٹ، صرف ٹراؤزر پہنے، کندھوں پر تولیہ پھیلائے کمرے میں داخل ہوا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ اس کا انتظار کرنے کے بجائے سونے لیٹ گئی تھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کھڑکی سے چھن چھن کرتی چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر میں اپنے کمرے کا جائزہ لیتا ہوا ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کندھوں پر سے تولیہ ہٹا کر ایک طرف ڈالا، ڈریسنگ پر سے پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کرنے کے بعد انگلیوں سے اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے لاک کر کے وہ پلٹا
اور بستر پر لیٹی ہوئی اناویا کو دیکھتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر اناویا کی طرف جھکا۔ جی تو ریڈرز، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط کو پڑھنے کے لیے جلدی سے اس ویڈیو پہ 3K ویوز دے دیں۔ 3K ویوز کے بعد آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلد ہی پڑھنے کو ملے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔